جو معاہدہ ہوا تھا صلح حدیبیہ میں، اس میں 10 سال تک کوئی جنگ نہ ہونے کا معاہدہ تھا ایسا ہی کہ کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ اب کوئی جنگ نہیں ہوگی اور 2 سال کے اندر مکہ فتح ہو گیا۔ یہ اس صلح حدیبیہ کے 2 سال کے بعد فتح مکہ کا واقعہ ہوا جی۔ اور معاہدہ یہ تھا کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ تو اب یہ جو صلح حدیبیہ والا جو معاہدہ تھا، اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ آخر اس کے سبب کیا بنا۔ تو سبب جو اس کا تاریخی کتابوں میں لکھا اور جو بنا وہ یہ تھا کہ یہ معاہدہ کفار یعنی قریش کی طرف سے ہی یہ معاہدہ توڑا گیا کہ جب مطلب کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو حلیف ہوں گے ایک دوسرے کے، ان کے ساتھ بھی جنگ نہیں کی جائے گی۔ مکے کے قریش تھے، کفار مکہ تھے، انہوں نے ان سے جنگ کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے، آپ کے ساتھ تھے، اور ان کا کافی خون بہایا گیا، حتیٰ کہ حرم پاک میں بھی ان کا خون بہایا گیا اور بڑی قتل و غارت گری کی گئی۔ خیر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے 10,000 صحابہ کرام علم و رضوان کو لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق 12,000 کا بھی فگر آیا ہے، لیکن اس میں راویوں کا یوں ہے، اس میں اختلاف نہیں بیان کیا گیا۔ یہ ہے کہ 10,000 چلے ہوں گے اور بعد میں ہو سکتا ہے کہ 2,000 کی مزید تعداد پلس ہو گئی ہو تو یہ 12,000 تک بھی پہنچ چکا ہو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ تھا کہ آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے۔ جی۔ فاتح مکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی کہ آج تواضع اور عاجزی کے سبب، ایک تو ہے نا فاتحانہ انداز سے آدمی داخل ہوتا ہے، نہیں، آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہوئے، انکساری کرتے ہوئے، اپنے سر مبارک کو جھکاتے ہوئے کہ آپ کی داڑھی مبارک اونٹ کے پالان سے لگ رہی تھی، اللہ، اور آپ یوں فاتح مکہ بن کر جب تشریف لاتے ہیں۔ اب پیارے اسلام بھائیو، جو چند چیزیں میں آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں جو اس واقعے کو مزید تاریخی بناتا ہے، 1400 سال گزر جانے کے باوجود بھی اس کی اب کوئی مثال نہیں لا سکا، نہ کوئی لا سکے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح مکہ بن کر تشریف لاتے ہیں، آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی ہیں، اب سامنے وہ لوگ ہیں، ان میں کسی نے آپ کے گلے میں پھندا ڈالا تھا، آپ کی آنکھ مبارک باہر آ گئی تھی، کسی نے جانور کی اوجری آپ پر رکھی، کسی نے آپ پر پورا کرکٹ پھینکا، کسی نے آپ کے صحابہ کرام کو تپتی ریتوں پر لٹایا، کسی نے کیا ظلم کیا، کسی نے کیا ظلم کیا، کسی نے کیا ظلم کیا، طرح طرح کے مظالم جن پر ڈھائے گئے تھے، آج وہ فاتح مکہ بن کر مکہ مکرمہ میں ان کی جلوہ گری تھی، اور سامنے یہ مجرموں کی طرح کھڑے ہیں کہ دیکھیں ہمارے بارے میں اب کیا فیصلہ ہوتا ہے اور ہمارے لیے کیا، مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو مطلب اس ٹائم ان کی جو کیفیت ہوگی، ان کے تو ہوش اڑے ہوئے تھے اور بالکل آنکھیں پھٹی کی پھٹی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے پوچھا کہ آج تم کیا خیال کرتے ہو، تمہارے ساتھ میں کیا سلوک کرنے جا رہا ہوں، یہ آواز کیسی ہوگی، اللہ، اور اس وقت ان کے دل گردے پھیپڑے کلیجوں کا عالم کیا ہوگا جی، کہ کیا سلوک کرنے جا رہا ہوں، تمہارے ساتھ کیا انجام ہونے جا رہا ہے۔ تو انہوں نے لجاجت کی کہ ایک بھائی جیسے دوسرے بھائی کے ساتھ کرتا ہے، اس طرح کر کے انہوں نے ایک عاجز اپنی وہ یوں سمجھے اپنی بے بسی ظاہر کر دی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور آپ وہ تاریخی جملہ ارشاد فرماتے ہیں جسے آج تک بیان کرتے وقت مسلمانوں کے سینے بھی چوڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم کس آقا کے غلام ہیں، ہم کس آقا کے امتی ہیں، کہ آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، آج تم سب کو معاف کیا جاتا ہے اور تم سب کو آزاد کیا جاتا ہے۔ اللہ، لا تثریب علیکم علیکم اليوم، اللہ، لا تصریب علیکم اليوم، لا تصریب علیکم اليوم، یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ آج تک اسے مطلب کہ بیان ہی کیا جا رہا ہے، اور تم سب آزاد ہو، لا تصریب علیکم اليوم فرما کے فرمایا اب تم سب آزاد ہو۔ جی، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے ناظرین کہ جیسے یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان آیا، ان کی آنکھیں بھیگ گئیں، ان کے لیے یہ اعلان ان ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اتنا سارا ہم نے ظلم کیا، زیادتی کی، ان کو شہر چھوڑنا پڑا، اور جو کچھ ہوا تھا سب ان کے سامنے تھا، اور آج ہمیں اتنا عام معافی کا اعلان مل گیا اور اس طرح آزادی کا اعلان مل گیا۔ اس کے بعد کئی مسلمان ہو گئے۔ جی ہاں، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو درگزر کا ایک بہترین نمونہ ہمارے سامنے آیا۔ ایک اور میں آپ کو بڑی اہم بات بتانے جا رہا ہوں۔ جب صحابہ کرام علیہم رضوان ہجرت فرما کے مدینہ منورہ پہنچے تو ظاہر ان کے سارے مال اسباب جائیداد مکہ مکرمہ میں تھیں،
تو ان مہاجرین صحابہ کرام کی جائیدادوں پر قبضے کر لیے گئے تھے کفار مکہ کی طرف سے۔ اب ہونا کیا چاہیے کہ ان سب کی جائیدادیں بازیاب کرائی جائیں، وصول کی جائیں، نکلوائی جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مہاجر صحابہ کرام علیہم رضوان کو حکم ارشاد فرمایا، جس کے بعد ان صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنی ان تمام تر جائیدادیں املاک ان کو ہبہ کر دیں، اے تحفے میں دے دیں۔ اللہ اکبر۔ کون کرتا ہے یہ بتائیے؟ یہ فتح مکہ کی وہ خوبیاں مزید ہیں کہ جنہیں آج تک بیان کرتے ہوئے مزہ آتا ہے، سنتے ہوئے مزہ آتا ہے۔